الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ قصص القرآن کی کل کے مجلس میں ہم نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کچھ نصیحتیں، اور اس کے بعد ایک بستی والوں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، یعنی اصحاب القریہ۔ آج ہمیں ایک اور نبی کے متعلق مختصر گفتگو کرنی ہے۔ اس کے لیے بھی بہت ساری مجالس درکار ہے، لیکن خلاصہ ہی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک دو مجلسیں لگ ہی جاتی ہیں۔ تو آج جس نبی کے متعلق ہمارا جو درس ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ 5 اولو العزم انبیاء ہے۔ اولو العزم انبیاء 5 ہے۔ کون کون سے ہیں؟ بچوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے اولو العزم انبیاء کون کون؟ بولے۔ حضرت ابراہیم، جزاک اللہ خیر۔ 5 انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم قرار دیا ہے، جو کہ باقی انبیاء کے پر ان کو زیادہ فضیلت ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولو العزم انبیاء میں سے 2 نبیوں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم میں سے ایک نبی ہے جن کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہے۔ باقی انبیاء کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل۔ کیونکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات موسیٰ کے ساتھ پیش آئے، جن معاملات کا سامنا موسیٰ کو کرنا پڑا، جن مشکلات سے بنی اسرائیل گزر رہی تھی، وہی معاملات، سیم معاملات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 350 جگہوں پہ اور 514 آیتوں میں، 500 سے زیادہ آیتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی ہی اولاد میں سے، نسل میں سے یعقوب، جن کا لقب جو ہے اسرائیل پڑا تھا، تو اسی کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل، یعنی بنی اسرائیل کی اصل کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اصل میں کہاں کے تھے؟ یعنی فلسطین اور عراق وغیرہ سے، وہیں سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اصل میں تو وہ یعنی اپنے دادا کا گھر تو ان کو فلسطین سے ہی تھا، لیکن وہ پھر جب مصر میں رہنے لگے پھر وہیں پر آ گئے۔ ان کے گھر والے بھی جب لاسٹ پہ وہ خواب وغیرہ پورا ہوا، اس کے بعد پھر وہیں بسنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہیں ولادت ہوئی۔ تو بنو اسرائیل کی قوم جو تھی، ان میں سے جب بہت ٹائم گزر گیا، پہلے تو یوسف علیہ السلام وہاں کے کچھ ٹائم تک حاکم تھے، یعنی انہی کی قوم سے تھے، لیکن بعد میں بنو اسرائیل میں سے یعنی بہت ساری پارٹیاں بنا دی گئی، الگ الگ گروہ بنا دیے گئے، اور یہ سیاسی لیڈروں کا ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے رول کرنے کے لیے کہ وہ یعنی گروہ بنائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور جو آج بھی سب کرتے ہیں کہ ڈیوائڈ ان رول، پہلے آپ تقسیم کرو لوگوں کو پھر حکومت کرو۔ تو ویسے ہی ایک قوم تھی جن میں سے فرعون تھے، وہ لوگ حکومت کرتے تھے، ان لوگوں کی زیادتی ظلم کرتے تھے، کن پر؟ بنی اسرائیل پر۔ تو بہت ٹائم تک یہ لوگ جو ہے حکومت کرتے رہے، لیکن وقت کے فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو میری اس حکومت کو ایک دن چھینے گا، اور باقی بھی ان کے پاس پیشن گویا تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ آئے گا جو اس حکومت کو لے گا اور انصاف کو قائم کرے گا۔ اس وجہ سے جو اس وقت کا فرعون تھا، اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو قتل کر دے اور عورتوں کو چھوڑ دے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دے؟ ہماری جو ہے ہماری خدمت کریں گی، یعنی انہیں غلامی کروائیں گے، اور ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اپنی وہ خواہشات پوری کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بھی بچہ پیدا ہوگا ان کو
بچپن میں ہی مار دیا جائے، وہ انہوں نے حکم نافذ کیا۔ اور وہ فرعون جو اس ٹائم پہ فرعون تھا، انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے اپنی قوم سے، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے نہیں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ اور ان کا دعویٰ تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ مصر، یہ نہریں، یہ ساری چیزیں میری ہیں، میرے سوایا ہے کون؟ اور یہاں تک کہ جب موسیٰ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کو قتل کرنے کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فکذب وعصی، جھٹلایا، نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی فحشر فنادی، اور فقال انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پر تکبر، فساد پھیلایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ جب فرعون نے حکم جاری کیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، تو جب بہت ٹائم تک ایسا چلتا رہا، پھر لوگوں نے شکایت کی، فرعون سے کہا یہاں پر بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل ہو رہے ہیں، تو جو ہماری خدمت کرتے تھے بنی اسرائیل کی قوم میں سے جو نوجوان خدمت کرتے تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے، تو جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر ہماری خدمت کے لیے کون رہے گا؟ اس لیے آپ ایک کام کیجئے، 1 سال پہ پیدا ہونے والے بچوں کو ماریے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو فرعون نے اس رائے پر اتفاق کیا اور 1 سال بچوں کو قتل کیا جاتا اور 1 سال چھوڑ دیا جاتا۔ تو جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی لیے ہارون علیہ السلام کی پیدائش اچھے سے ہوئی۔ لیکن اسی کے دوسرے سال جو ہے جلد ہی جس سال قتل کیا جا رہا تھا، اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، ان کو الہام کیا کہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ فکر مت کیجئے، لا تحزنی ولا تخافی، آپ بچے کے بارے میں کوئی غم نہ کیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی تو اس وقت آپ بچے کو صندوق میں ڈال دینا اور فلاں دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب ایسا ہی واقعہ پیش آیا، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ایک چھوٹے سے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا، جب ان کو لگا کہ اس بچے کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی، اور موسیٰ کی ماں کو ایک وعدہ دلایا تھا کہ آپ ٹینشن نہ لینا، فکر نہ کرنا، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے۔ جب بہت ٹائم گزر گیا، وہی بچہ، وہی باکس جو ہے سیدھے پہنچتا ہے فرعون کے گھر کے پاس، کیونکہ جو سرداروں کا یا حاکموں کا گھر ہوتا تھا وہ شہر سے تھوڑا الگ ہوتا تھا، اور وہ دریا کے کنارے پر تھا، اور جو پانی کا بہاؤ تھا وہ اسی طرف جاتا تھا۔ تو جب موسیٰ کی ماں نے اس باکس کو صندوق کو اس میں ڈالا، دریا میں ڈالا، اور وہ سیدھا فرعون کے گھر کے پاس پہنچا، اور وہاں پر جو اس کی نوکرانیاں تھیں وغیرہ، انہوں نے اس باکس کو، اس صندوق کو کھولے بنا ہی اٹھایا اور گھر لیا۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا، جب اس کو دیکھا، کھولا تو، اور دیکھتے ہیں چھوٹا سا اور خوبصورت سا بچہ تھا، اور اپنے منہ میں انگوٹھا چوس رہا تھا، اور بڑی خوشی اور ہنس رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے، یعنی جو بھی اس آدمی کو جو بھی موسیٰ کو دیکھتا تھا، اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی محبت پیدا ہو گئی، اور فرعون کے پاس لے گئی کہ ایسے بچہ ہے۔ تو فرعون نے سوچا اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ یہ بچہ اگر ہو سکتا تو بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہوگا، پھر بڑا ہو کر یہی میری بادشاہ چھینے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آسیہ کے اصرار پر فرعون نے چھوڑ دیا، کہا چلیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بڑا ہو کر یہ ہمیں نفع دے، ہم اس کو بیٹا بنا لے، تو پھر یہ ہمارے حکم کے تحت چلے گا، حکومت کیسے کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا۔ لیکن بہت ٹائم تک اللہ تعالیٰ کو اصل میں موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹانا تھا، ماں پریشان ہو رہی تھی، تو اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پکڑا، وہ رو رہا تھا، کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا۔ جو بھی عورتیں اس ٹائم پہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم فضل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو اس بچے کی خبر لینے کے لیے بھیج دیا، بغیر کسی کو خبر دیے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ ہاں میں آپ کو ایک عورت دکھاتی ہوں جس کا دودھ یہ ضرور پیے، تو اس سے کہا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ اس عورت کا یہ دودھ پیے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ تو پھر اس عورت کو بلایا گیا، یعنی موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا، اور جب وہ بچہ موسیٰ کی ماں کے، یعنی اپنی ماں کے پاس پہنچا اور وہ دودھ پینے لگا، تو پھر اسی کے حوالے کیا گیا دودھ پینے کے لیے۔ پھر جب دودھ پی رہا ہے، اس کے بعد واپس آئے، یعنی بہت ٹائم تک پھر فرعون کے گھر میں نشو نما ہوئی۔ یعنی دیکھو، اسی فرعون کا دشمن تیار ہو رہا ہے اسی کے گھر میں۔ ایک دن کا واقعہ کہ
فرعون کی بیوی آسیہ نے کچھ ہدیات وغیرہ رکھے تھے اس بچے کے لیے، تو فرعون نے اس کو گود میں لیا، اچانک سے اس بچے نے فرعون کی داڑھی کو کھینچا جیسے کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، تو فرعون کو لگا یہ شاید میرا دشمن ہے۔ پھر آسیہ نے اس سے کہا ایسا نہیں، بچوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، آپ کو اگر شک ہے آپ ایسا کیجیے، اس کے سامنے 1-2 ہیرے موتیاں رکھ لیجئے اور ایک سائڈ سے آگ کے انگارے رکھ لیجئے، اگر یہ موتی اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ عقل مند ہے، تو اس نے جان بوجھ کر آپ کی داڑھی کھینچی ہے، اگر یہ آگ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب بچہ ہے۔ تو ویسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے یعنی آگ کو چمکتے ہوئے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، یا کوشش کی اٹھانے کی تو اس سے روک لیا گیا۔ خیر بہت ٹائم تک وہیں پر رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ہے فرعون کا ظلم ہے، ان پر زیادتی ہوتی ہے، تو بہت سارے معاملات میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی مدد کرتے، لیکن فرعون کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک دن ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے گھر سے نکلے شہر کی طرف، دیکھتے وہاں پر 2 آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعونی قوم میں سے، قبطیوں میں سے تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، یعنی زیادتی کر رہا ہے، اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی، بس ایک مکہ مارا جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی حالانکہ کافر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے وہ انجانے میں گناہ ہو گیا، اور جھٹ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس نکل گئے۔ لیکن بات پھیل گئی کہ کسی نے فرعونی قوم میں سے کسی کو قتل کر دیا، لوگ قاتل کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن دوسرے دن کیا دیکھے، موسیٰ علیہ السلام پھر سے وہی آدمی جس کو کل بچایا تھا لڑائی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر سے اس کے پاس گئے، کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ انکا گویٌ مضل مبین، انکا گویٌ، کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ ہی گمراہ، اصل میں آپ ہی گمراہ، آپ ہی خراب ہے، کل بھی آپ لڑ رہے تھے، آج بھی لڑ رہے ہیں۔ تو پھر اس آدمی نے جھٹ سے کہہ دیا کیا آپ پھر سے مجھے قتل کرنا چاہتے؟ یا اس نے کہا کہ آپ مجھے ویسے قتل کرنا چاہتے جیسے آپ نے کل اس کا قتل کیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے بات پھیل گئی، اور فرعون اور اس کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی، لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ جو فرعون کے ہی درباریوں میں سے تھا، موسیٰ کو کہا کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس زمین کو چھوڑ کر مدین کی طرف جاتے ہیں، مدین کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے رب مجھے ظالم قوم سے بچا۔ پھر وہاں پر جب کسی کو نہیں دیکھتے اور ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر کیا دیکھتے کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، لیکن دور 1-2 لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنی جو ہے ان کی بکریاں تھی ان کو لے کر انتظار کر رہی ہے، کیونکہ مردوں سے الگ رہ کر وہ انتظار کر رہی تھی۔ تو جب سارے لوگ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حال پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ ایسا کیوں ہیں، آپ کیوں نہیں آتے پانی پلانے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو ہمارا کوئی انصاف نہیں ہے، ہمارے والد جو ہے وہ بہت ہی بزرگ ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، تو ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی طرح سے ان کی مدد کی، ان کے بکریوں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد جب وہ واپس چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی جگہ پر لوٹے اور بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہت ہی بہترین دعا ہے کہ جب ایک انسان محتاج ہو جائے، کوئی بھی ایک انسان کو دیکھنے والا نہ ہو، ایک انسان فقیر بن جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نہ تو کھانے پینے کا کچھ تھا، یہاں تک کہ جو جوتا لگا کر آئے تھے وہ بھی راستے میں پھٹ گیا تھا چل چل کے، وہی کپڑے لگا کر جو عام کپڑے تھے نکل آئے تھے، نہ کھانے پینے کا کچھ انتظام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رب انی لما انزلت، اے رب جو بھی تو خیر مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ ایک بہترین دعا ہے جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم پریشانی اور قسم پرسی کی حالت میں دعا کیا کریں۔ اس کے بعد جب وہ لڑکیاں گھر پہنچتی ہیں اپنے والد کے گھر، تو والد صاحب نے پوچھا آج آپ لوگ کیسے جلدی آ گئے، لگتا ہے بکریوں نے بھی پانی وغیرہ اچھے سے پیا ہے۔ تو انہوں نے قصہ سنا، ایک شخص تھے باحیا تھے، انہوں نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ ہماری طرح اتنی اچھے سے مدد کی جتنا کوئی ادنا بھی نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ہم اس کو پھر شعیب، اللہ عالم اس کا نام کیا تھا، بعض روایت میں آتا شعیب تھا، لیکن یہ وہ شعیب نہیں ہے شعیب علیہ السلام جن کے پیچھے ذکر ہوا ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ کو بلاوا بھیجنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کو وہاں بھیجتے ہیں، اور وہ بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے والد جو ہیں آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں اس لڑکی سے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، کیونکہ آگے چلنا جو ہے مرد کے آگے چلنا وہ اچھی بات نہیں ہے، جہاں پر مجھے راستہ نہیں دکھے گا تو آپ مجھے اشارہ کر دینا۔ اور اس کے بعد وہ گھر پہنچتے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس بزرگ صالح آدمی کو سارا قصہ سناتے ہیں جو اس کے ساتھ پیش ہوا۔ اس کے بعد جو ہے
وہاں پر رہنے لگے تو انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے اپنے والد سے کہ اس آدمی کے ساتھ یعنی اس کو ہم کیوں نہ اپنے گھر میں رکھے، اپنی خدمت کے لیے رکھی، کیونکہ اس میں نے بھلائی دیکھی۔ اور کیا بھلائی دیکھی کہ یہ باحیا انسان ہے، اس نے ہماری طرف صرف ایک بار دیکھا شروع میں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور شخص ہے اور اس میں حیا ہے، اس لیے ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پھر ان کے والد نے ان سے ایک یعنی ایگریمنٹ کیا کہ آپ 8 سال تک ہمارے گھر میں رہیے، یعنی میں آپ کو اپنی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، جس کے بدلے میں یعنی مہر کے طور پر آپ 8 سال تک میرے گھر میں رہے، اگر آپ 10 پورا کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں میں اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور ان کے وہاں 10 سال تک رہتے ہیں اور ان کی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کرتے ہیں جو کہ باحیا تھی، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 10 سال 8 سال صرف کر دیے، کیونکہ حیا کی قیمت ہوتی ہے اور عورت میں اصل میں حیا ہوتی ہے، لیکن پھر جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی بنتا جاتا ہے، ویسے ہی عورتوں کی جو ہے عادات حیاداری اور لڑکوں کی حیاداری سب کی ختم ہوتی ہے، ورنہ اصل چیز حیا ہے جو کہ عورت کا ایک زیور ہے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام 10 سال قربان کرتے ہیں۔ اور وہاں پر پھر ان سے کچھ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا ذکر نہیں آیا ہے، اللہ عالم، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔